آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے استاذ محترم نے حکم دیا ہے کہ آج بہت سنجیدگی کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو ہو کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جذبات سے ہٹ کر دلیل کی روشنی میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میلاد یہ عربی ہے، اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کے۔ بہت دھیان سے سنجیدگی سے سنیے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ گفتگو جذباتی ہونے کی بجائے کچھ مدلل ہو۔ میلاد کا مطلب، یہ میلاد بنا ہے ولادت سے، ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کے، تو میلاد مطلب پیدا ہونا، ولادت۔ اب میلاد ہم جب کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی ناسمجھ یا کم علم بچہ سوال کرے، کوئی طالب علم پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو، تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو۔ وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو۔ جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے۔ حمال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے، دادی دادا خوشی منائیں گے، اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے، اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتہ دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے، وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی۔ لیکن ہاں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، توجہ فرمائیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بن باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، شرفاء کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، تیسرا ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں۔ جب آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف لائیں، آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو۔ لیکن ایک بات یہ ہے، ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے، کچھ نہیں مناتے۔ مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، گھر والے خوشی منا رہے، الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے، کرم جاری ہے، اور خوب برکت ہو رہی ہے، آمد ہی آمد ہو رہی ہے۔ لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے، تو جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی، مبارکباد بھی نہیں دے گا، منہ چڑھائے گا، منہ چڑھائے گا۔ تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر یہ جو مبارکباد نہیں دے رہا ہے، اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے. کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو؟ کیوں اس کو مبارک؟ ارے
مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر خدا نے اس کو نعمت دی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے، اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی، اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو، اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتاڑ ہے یہ کہ بچے کی ولادت ہوئی اور روک رہا ہے۔ بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں، اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں، اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے۔ ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ آئیے الخصائص الکبریٰ میں، کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پہ اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، حجت البالغہ میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبہانی نے لکھا، اور اسی طریقے سے اور بھی محدثین نے لکھا۔ کیا لکھا؟ اس حدیث کی راوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا، اور وہ چلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکے والو، تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا آج؟ اتفاق ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے، سوائے آمینہ کے گھر کے۔ اس نے چلانا شروع کیا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ بیٹا کس کے یہاں؟ بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا؟ تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے، آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا، وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا۔ نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے، نبی کی پیدائش پر الگ وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا، وہ صرف نبی کی ولا۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا ہے، وہ ستارہ جگمگاتا ہے، میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا، تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں، لائٹ لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کاٹیں۔ یہ امت کو کیا ہو گیا؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں بڑا ہو کے شرابی بنے گا، کبابی بنے گا، جواری بنے گا کہ زانی بنے گا، کیا اس کی مبارکبادیاں اتنی، مٹھائیوں پہ مٹھائیوں، مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، چھٹلی جاتی ہے، اور کیا کیا ہوتے ہیں، سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالیگاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ کسی کا فتویٰ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ یہ چھٹلی کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے، اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ اس بدعت میں سب شامل ہیں، بشمول میرے، میں بھی شامل ہوں۔ ہم بھی بیچتے ہیں اپنے دوست احباب کے یہاں، اور ہمارے یہاں بھی آتی ہے، بھیجنے والا بھی خوش نصیب ہے جن کے یہاں آتی ہے، بولو بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن چھٹلی بھیجنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ کہا اس لیے ثواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے، تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو۔ تہدو
तहब्बू, हदिया दो, तहद्दू तहब्बू, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये हदिया दिया जाता है, मोहब्बत, बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। आप मुझे बताएं कि जो बच्चा बड़ा होकर पता नहीं क्या बनेगा, उसकी पैदाइश पर खुशी मनाने पर हम कोई रोक नहीं लगाते, और वो रहमतुल लिल आलमीन जो हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, हम उनकी खुशी ना, बात असल में मोहब्बत की है, बात असल में प्यार की है। इंसान को लड़ना, देखिए लड़ने का टाइम नहीं है, उम्मत लड़े ये वक्त नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। और फिर कुरान और अहदीस में वाज़े इशारात मौजूद है, वाज़े इशारात मौजूद है कि हर दौर में हुजूर की मिलाद मनाई गई। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया। ये जो कहा जाता है ना कि बिदअत हसना है, जिन बुजुर्गों ने इसको बिदअत हसना लिखा है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तो हुजूर की सुन्नत है। मिलाद मनाना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? पीर के दिन, ये हदीस पाक है, इसका इनकार किसी को नहीं है, सियासिता की रिवायत है कि पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है। और भी हुजूर ने वजूहात बयान फरमाई, लेकिन ये भी फरमाया कि पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई है, मेरी विलादत हुई है। अब आप मुझे बताएं कि हम साल में एक बार हुजूर की विलादत मनाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल में 52 मरतबा अपनी विलादत का दिन मनाया, यानी हुजूर ने हर हफ्ते पीर के दिन रोजा रखा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुमकिन है मेरी कौम के कुछ ऐसे छोकरे जिन्हें कुरान हदीस की मालूमात नहीं है, वो मुझसे फिर सवाल कर सकते हैं कि हुजूर ने रोजा रख करके मनाया, तो ठीक है ना, फिर हम भी रोजा रख करके मनाए। कुमकुमों की जरूरत क्या है, जलूस की जरूरत क्या है, झंडों की जरूरत क्या है, एहतिमाम की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं मेरे अजीज, दरअसल जिसका जितना फहम होता है वो उतनी बात करता है। देखिए मैं आपको एक बात आपसे बताता हूं, दरअसल इस्लाम में यह है कि किसी चीज की असल हमें मिल जाए, किसी चीज का सबूत हमें मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह करना सुन्नत है, ठीक है, निकाह करना सुन्नत है, लेकिन आज जिस तरीके का निकाह होता है, इस तरीके का निकाह अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के जमाने में कभी नहीं हुआ। लेकिन इस निकाह को कोई बिदअत नहीं कहता, इस निकाह को कोई हराम नहीं कहता, इस निकाह को कोई शिर्क नहीं कहता। हमें सिर्फ इतना सबूत चाहिए था कि निकाह करना सुन्नत है, और वो निकाह करने का हमें सुन्नत मिल गई कि हुजूर ने निकाह किया है। लेकिन आप मुझे बताएं हुजूर अलैहि सलाम ने कैसे निकाह किया? हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें बज़ाहिर कोई बारात नहीं थी, एक बात। दूसरी बात ये, मालेगांव वालों अपने लबो लहजे में बात कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें कोई अगवा नहीं था, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें कोई बारात नहीं थी, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें जो है ना वो अल्लाह अकबर नाश्ता कराने का कोई सिस्टम नहीं था, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें कोई शामियाना और मंडप नहीं था, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें जो इस तरीके की पुलाव बिरयानी की कोई दावत नहीं हुई थी, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें तो वलीमे में सत्तू खिलाए जाते थे। सत्तू अल्लाह के रसूल ने खिलाया, खजूर खिलाई। दिल पर हाथ रखकर ईमान लगती कहना, आप मुझे बताएं कि अगर बच्चे के वलीमा में या खुद के वलीमा में आप सत्तू खिलाएं तो आप मुझे बताएं कि 4 गालियां दे करके लोग जाएंगे और आवाम नहीं देगी। पहले वही कभी औकात नहीं रही तो काहे बुलाई श्रमों के, ये बात हो सकती है ना, नहीं हंसने की बात नहीं है। मैं तो मुर्गा खाने वाला रोज का आदमी और ये दाल और चना पीसा हुआ मुझे सत्तू खिला रहा है। आपसे पूछता हूं कि हुजूर के वलीमा में तो सत्तू खिलाया गया था, आज का वलीमा सत्तू पे हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए, मिठाई बनाए तो कोई नहीं कहता कि ना बाबा मैं नहीं खाऊंगा, ये तो बिदअत है हुजूर अलैहि सलाम के यहाँ, बल्कि हुजूर की सुन्नत है। कोई साबित नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं अहले इल्म को
کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں حضور کے دسترخوان پر کبھی دو قسم کی ڈش جمع نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے سرکے سے روٹی کھائی ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مجھے بتاؤ, آج جب ولیمے میں 4-5 ڈشیں لگتی ہے, بلکہ کھانا ضائع ہوتا ہے, ایک پلیٹ 2-2 ہزار روپے کی بنتی ہے, آرڈر دیے جاتے ہیں, لوگ 2-4 لقمے کھا کر کے پوری پلیٹ پھینک دیتے ہیں, اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے 2 ڈش کیوں بنائی, آپ نے 4 ڈش کیوں بنائی, آپ نے 5 ڈش کیوں بنائی؟ کوئی اس کو حرام نہیں کہتا, کوئی اس کو شرک نہیں کہتا, کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے, حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا, ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی. لیکن آج دور بدل گیا, تقاضے بدل گئے, انداز بدل گئے, لوگوں کی سوچ بدل گئی, لوگوں کی فکر بدل گئی. ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا. اب حضور نے ستو پر کیا, لیکن ہم بریانی پر کرے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا, بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا. اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا, لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل. حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا. اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد منائے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے. حضور نے میلاد منایا, آپ بھی منائیے, آپ کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے. جس شان سے چاہے مناتے رہیے, جیسا عشق کی اجازت دے مناتے رہیے. بس بات تو خوشی کرنے کی ہے, بات تو خوشی کرنے کی ہے. اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا, لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے, ہم نہیں کھلائیں گے, تو حضور نے کبھی رکھ کر کے روزہ رکھ کر میلاد منایا, کبھی کھلا کر میلاد منایا. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے. یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے. آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی, جن کو علم نہیں ہے, کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں. اہل علم کو سب پتا ہے, لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے. تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کہ ہے ہی نہیں. اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے, وہ کہتے کہ سورج ہے ہی نہیں, آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں. قصور تو اس بڑی بھی کا ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا. لیکن اللہ اکبر, جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو. تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. الحاوی للفتاوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے. آج کی کتاب نہیں ہے یہ, 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ, صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوی. اب آپ کو یہ حوالہ ملا, پھر آئیے دوسری طرف. اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا, صدیق تو بڑے مالدار تھے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ, لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا. نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے, کتنا؟ 1 روپیہ. کتنا؟ 1 روپیہ. اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا, لیکن درہم کی بات کی گئی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں, آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں؟ میں نے اسی کہیں حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے, روایت بالمعنی کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے. تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے. یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے.